اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ صرف ایک سلطنت نہیں تھی، یہ 3 مہادویپوں پہ پھیلی ہوئی ایک کہانی تھی، ایک ایسی کہانی جس میں تلواروں کی چھن چھنی تھی اور سجدوں کی خاموشی بھی۔ ایک چھوٹا سا قبیلہ جس کا سردار تھا عثمان اول۔ کوئی شاہی محل نہیں، کوئی سونے کا تخت نہیں، صرف ایک خواب، ایک ایسی حکومت جو انصاف پر کھڑی ہو۔ عثمان نے اپنے باپ کا نام روشن کرنے کے لیے تلوار اٹھائی، لیکن اس کی اصلی طاقت تلوار نہیں، یقین تھا۔ صدیاں گزرتی گئیں اور پھر آیا وہ لمحہ جو اتہاس میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا۔ 1453 کانسٹینٹینوپل کی دیواریں صدیوں سے کھڑی تھیں، رومن اور بائزنٹائن سلطنت کا گرو۔ مگر ایک جوان سلطان نے فیصلہ کر لیا تھا، یا تو جیت یا شہادت۔ وہ تھا محمد سیکنڈ، 21 سال کا ایک لڑکا، لیکن حوصلہ پہاڑوں جیسا۔ جب توپیں گرجیں، زمین کانپی، اور جب دیوار ٹوٹی، دنیا بدل گئی۔ کانسٹینٹینوپل گر گیا اور اس کا نیا نام بنا استانبول۔ اس دن سلطنت عثمانیہ صرف ایک ریاست نہیں رہی، وہ ایک قدرت بن گئی۔ پھر آیا سنہرا دور، سلیمان دی میگنیفیسنٹ کا زمانہ۔ لوگ اسے قانون ساز کہتے تھے۔ اس نے صرف شہر نہیں جیتے، دل جیتے۔ مسجدیں بنی، علم پھیلا، تجارت بڑھی۔ یہ وہ وقت تھا جب یورپ، ایشیا اور افریقہ تینوں ایک پرچم کے نیچے تھے، اور اس پرچم کے نیچے رہنے والے لوگ اپنی عبادت اور زندگی آزادی سے جیتے تھے۔ مگر ہر سورج کو غروب بھی ہوتا ہے۔ صدیوں بعد جنگوں نے خزانہ خالی کر دیا، اندر سے سیاست کمزور ہونے لگی۔ دشمن باہر سے نہیں، اندر سے پیدا ہونے لگے۔ پھر آیا 1914، دنیا جل رہی تھی، ورلڈ وار 1۔ سلطنت نے بھی قدم رکھا اس آگ میں، اور جب دھواں ہٹا تو صرف راکھ بچی تھی۔ 1924، ایک فیصلہ، ایک آخری دستخط، سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ۔ سلطنت گر سکتی ہے، لیکن کہانیاں نہیں گرتی۔ عثمان کا خواب، محمد کا جذبہ، سلیمان کا انصاف، یہ سب اتہاس کے پنوں میں زندہ ہے۔ سلطنت عثمانیہ ایک یاد ہے، ایک سبق ہے کہ طاقت صرف تلوار سے نہیں، انصاف سے ٹکتی ہے۔ ہر زوال کے بعد ایک نئی صبح ہوتی ہے۔